بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، جو اس کو پسند ہے وہ اس کو سپورٹ کرے، نو پرابلم۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کے متعلق اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں وہی صحیح ہے۔ ہر بندے کی کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ ہر بندے کے پاس اس کے ذہن کے مطابق اس پارٹی کے متعلق وجوہات ضرور ہوں گی اس کو ماننے کے لیے، یا اس کا کام اس کو پسند آئے ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوں گی کہ وہ اس پارٹی کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ آپ اس کی جو مخالف پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس پارٹی میں کچھ چیزیں ایسی نظر آئی ہوں گی کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو مرضی جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو، آپس میں ایک دوسرے کو نا پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو قائل کریں، پیار سے محبت سے اس کو بتائیں یار یہ چیز ایسے نہیں، ایسے چیز ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات انفارمیشن نہ ہونے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یار وہ پارٹی ٹھیک ہے یا وہ کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یار نہیں، یہ میں تو اس کینڈیڈیٹ کو نہیں مانتا، اس میں یہ عذر ہے۔ تو ایک دوسرے کو تحمل سے بعض اوقات میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، کیونکہ میں ارد گرد دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لیے، اور جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری بیس کے اوپر یا ہماری پولیٹیکل سوچ کے اوپر کون کون لڑ رہا ہے، تو ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے میرا یہ آج ضروری سمجھا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ یار سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ آج کل اگر تھوڑی سی ٹیکنالوجی کا دور ہے، معلومات ہر جگہ سے مل رہی ہیں، کہاں سے کیا چیز فیڈ ہو رہی ہے، کہاں سے کیا چیز فیڈ ہو رہی ہے، تو جو بندہ اپنے علم کے مطابق کوئی چیز اڈاپٹ کرتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے، وہ اسی کی فالو اپ میں مطلب اس کا فالوور ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو بعد کا فیصلہ ہے نا، جو وہ تو دوسرا ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا ہو تو تب، لیکن جب تک اس کو کوئی سمجھانے والا یا اس کو قائل کرنے والا، دلیل سے قائل کرنے والا نہیں ہوتا، تب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں 101% ٹھیک ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہی۔ تو دوسروں پہ سوچ تھوپنی نہیں چاہیے، مت تھوپیں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ وہ دور نہیں ہے کہ ابھی تو کئی، میں کہتا ہوں نا کہ آپس میں گھروں میں دیکھیں نا، بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بھائی کسی اور پارٹی کو، ایک بھائی کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کریں تو یہ اختلاف آہستہ آہستہ مذہب میں بھی ہو گیا ہے، فرقہ پرستی والا سسٹم جو ہو گیا ہوا ہے۔ یار تحمل مزاجی پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سنیں۔ ہمیں نا بولنے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں بولوں۔ یار دوسروں کو سنیں گے، اس کے بارے میں اپنی اس بارے میں سوچیں جو وہ اگلا بھی کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اگلا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یا آپ نے وہ نہیں کر دینا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بس وہ حرف آخر ہے نا۔ اس دنیا میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتا، اور اختلافات تو آتے رہے، مطلب سیاسی اختلاف میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ جو پارٹیاں آج آپس میں دستے گروباں ہیں، وہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے، ایک ہی پارٹی میں ہوں گے، وہ ادھر کے ادھر شمولیت اختیار کر جاتے ہیں، ادھر کے ادھر شمولیت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سیاسی اختلاف ضرور ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کو حسن ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کو ذاتی لڑائی مت بنائیں۔ لوگ اکثر نا ذاتی لڑائی میں چلے جاتے ہیں اس میں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آج میں نے کچھ ایک جگہ اس طرح کی چیز دیکھی کہ وہ آہستہ آہستہ پارٹی میں بحث ہوتے ان کی اپنے اس میں ذاتی اس مقام تک جا پہنچے، اور پھر ایک دوسرے سے ذاتی ان کی رنجشیں شروع ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں ذاتی اس پہ نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں، لاگ رکھیں، اور اس کو آپ قائل کریں دلیلوں سے۔ آپ جس چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ دوسرے کو اس پہ قائل کریں، آپ دوسرے کو سمجھائیں یار یہ جو آپ سوچ رہے ہو یہ غلط ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس موبائل آ گیا۔ اب جو وہ اس میں دیکھ رہا ہے، جو فیڈ کرنے والے فیڈ کر رہے ہیں، اب اس صحیح سچ کا فیصلہ تو اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں نا جی۔ جو اس کے پاس آیا، اس نے جو اس کا ذہن مانا، اس نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کو سچ تسلیم کر لیا۔ اب اس میں بیسیکلی قصور اس بندے کا بھی نہیں ہے، اور میرا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا ہم ویسے تو استعمال کرتے ہیں مختلف اس کے لیے، کم از کم کوئی پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جو پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، اور یہ آج کل تو وہ ویو شپ کے لیے لوگ ایسی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جتنا کوئی نیگیٹو چیز ہوگی تو اتنی جلدی پروموٹ ہوتی ہے، اتنی جلدی اس پہ ویو آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر اخلاقیات اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز اپلوڈ کر رہے ہیں، یا آپ لوگ جو بولنے والے ہیں، یا جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، ان کو بھی یہ لاکھ بار سوچنا چاہیے، یا جو یوٹیوبر ہیں یا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو جو انفلوئنسر ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں چیز اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہے۔ مسٹ ایسا سوچیں جب بھی آپ کوئی چیز اپلوڈ کریں، یا جو آپ کہیں کسی سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ ڈال رہے ہیں، تو لاکھ بار سوچیں یار کہ اس سے، کیونکہ یہ قیامت والے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج میں اگر یہ چیز آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اگر میں اس میں کوئی نیگیٹو چیز کہتا ہوں، یا نیگیٹو کوئی اس طرح کی چیز بولتا ہوں، اور اگر اس سے کوئی چیز کسی کو نقصان ہوتا ہے، یا کسی کی سوچ اور فکر میں غلط چیز چلی جاتی ہے، تو میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آگے اس چیز کا جواب دوں گا۔ یہ مطلب سوچیں، ہم ایز اے مسلمان ہم یہ ضرور سوچیں۔ غیر مسلم سوچتے ہیں، غیر مسلم تحقیق کر کے ہر چیز کی تہہ تک جا کے پھر وہ کوئی چیز اس طرح کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان، ویسے تو ہمیں حکم ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی معلومات آتی ہے، تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، تو پھر اس کو کسی آگے پھیلائیں۔ بعض اوقات اپنی آپ کے علم جھاڑنے کے لیے ہم کو جہاں پہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی اور اس کو آگے پروموٹ کر دیا، اس طرح آہستہ آہستہ معاشرے میں کافی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جو کوئی اچھی سمت میں نہیں جا رہا۔ لہٰذا میری ایک دفعہ دوبارہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، ان تمام بھائیوں سے کہ کم از کم اپنے اندر جو اس طرح کی ضرور آپ خود احتسابی شروع کریں نا، تو کافی چیزیں اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا معاشرے کو سدھاریں ضرور، لیکن پیار اور محبت سے، کسی کے اوپر اپنی سوچ تھوپ کے کبھی آپ مطلب اتنے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کی سوچ کو، یا آپ جب اس کو غصے سے سمجھائیں گے، یا آپ کسی چیز کوئی چیز تھوپنے کی کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے ہر بندہ اس دور کا خود کفیل ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کی سننی سنانی ہم نے ویسے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی محفل میں بیٹھے پہلے سنیں کہ اس محفل میں کیا چیز، کون بولنے والے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے سمجھدار جو کوئی بڑی ایج کے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار ان کو کیا پتہ، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، لیکن ان کے پاس علم تھا، وہ کتابوں سے علم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اور آج تو ہم سوشل میڈیا پہ جو کسی نے، میں نے اپلوڈ کر دیا، دوسرے نے اپلوڈ کر دیا، آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اس کو سچ مان لیا اور آگے پھیلانا شروع کر دیا، اپنی وہ پرسنالٹی بنانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت سمجھدار ہوں۔ تو لہٰذا سنی سنائی باتوں پہ جلدی عمل نہ کیا کرے۔ اور میری تمام ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور جو انفلوئنسر ہیں، وہ کم از کم جو چیز اپلوڈ کریں، وہ ویورشپ کے علاوہ اس چیز کا سچا ہونے کا، یا اس کو صحیح ہونے کا بھی ضرور تحقیقات کر لیا کریں، تاکہ کل آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب آپ ان کے سامنے پیش ہوں، تو آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو کہ اس وقت میں نے یہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے گناہ آپ سے اس چیز میں ہو جائیں کہ آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا میں تمام دوستوں سے ایک دفعہ پھر تہ دل سے یہ شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس پہ عمل کریں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے، کہ جی کم از کم آپ جو بھی چیز پھیلا رہے ہیں، یا جو چیز آگے بھیج رہے ہیں، کوئی خبر ہے یا کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی معلومات ہے، تو یا کوئی ویڈیو ہے، تو اس کو بھی بھیجنے سے پہلے ضرور تحقیقات کر لیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ آہستہ آہستہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ تو تمام دوستوں کا، دیکھنے اور سننے والوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ فالو کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور مجھے فالو کیجیے گا، اور انشاءاللہ مزید بھی بات چیت ہوتی رہے گی اسی پلیٹ فارم سے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔